بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بھاولپور نامی ایک گاؤں کے اندر نگہت نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، جس کے ساتھ اس کی ساس، اس کی 10 سالہ بیٹی اور 3 سالہ چھوٹا بیٹا بھی رہتا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو مدرسے کی جانب روانہ کیا، اور بیٹی کو سلا کر ابھی سونے ہی لگی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ دستک کی آواز سن کر بے چین ہو گئی کہ اب کون آ گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف یہی ٹائم ہوتا تھا آرام کرنے کا، جس میں وہ صبح کے کاموں سے فری ہو کر بیٹے کو سلا کر 2 گھنٹے ریسٹ کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد دوپہر کو بیٹی کے آنے کا ٹائم ہو جاتا، اور پھر دن بھر کے کاموں کی وجہ سے وہ دوبارہ ریسٹ نہ کر پاتی تھی۔ اس نے بوکھلاہٹ میں جا کے دروازہ کھولا تو اس کی ساس کی منہ بھولی بہن کمو مائی آئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے سلام کیا اور پھر وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ کمو بہن جا کر اس کی ساس کے پاس بیٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ جب وہاں پر نگہت پہنچی تو اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی کہ اس برے شخص کا انجام برا ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اسے مار پیٹ کر گاؤں سے نکال دیا، اور بعد میں اس بات پر پچھتانے لگے کہ ہمیں اسے نکالنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے خلاف FIR کٹواتے اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیتے۔ جب نگہت وہاں پہنچی تو اس نے آدھی ادھوری بات سنی، اسے اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ جب اس نے دوبارہ استفسار کیا تب جا کے کمو مائی نے اسے دوبارہ ڈیٹیل بتائی کہ دور دراز میرے میکے کے ساتھ والے گاؤں میں ایک مولوی مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا، اور پھر وہ ایک دن ایک لڑکی کے ساتھ اس نے بدکاری کی، اور پھر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو پورے گاؤں والوں نے اسے پیٹ کر گاؤں سے نکال دیا، اور پھر بعد میں پچھتانے لگے کہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، جس نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ غلط کام کیا تھا اور اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ اور پھر جو حلیہ اس نے بتایا، وہ حلیہ سنتے ہی نگہت کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ جو حلیہ وہ کمو مائی بتا رہی تھی وہی حلیہ تھا اس کی بیٹی 10 سال کی رمشا کا، کے مولوی صاحب کا، جس کے پاس وہ قرآن مجید پڑھنے جایا کرتی تھی۔ جب اس نے سنا تو بدحواسی کے عالم میں جلدی جلدی گھر سے باہر نکلی اور بنا نقاب کیے گلی کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اس نے اپنے سر پر بھی دوپٹہ نہیں لیا، وہ بھول چکی تھی کہ اس نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپا تھا۔ لوگ راہ گزرنے والے اس کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر تھوڑے سے پریشان ہونے لگے کہ خیریت ہے، کیونکہ وہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور عرفان نامی ایک معزز، شاندار، باحیا، باکمال شوہر کی بیوی تھی، اور وہ شوہر معزز عرفان جو 5 وقت کا نمازی تھا، لوگوں کی کافی مدد کیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، یوں سمجھیے کہ وہ ایک نیک انسان تھا۔ اور وہ اس کی بیوی کی یہ کنڈیشن دیکھ کر تھوڑے پریشان ہونے لگے، تو وہ اس کے پیچھے کوئی چلنے لگ گئے، اور پھر وہ پریشان سی آگے چلتی رہی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں بھاگ رہی ہے، یا پھر اس کی جو انداز ہے، جو اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ کہاں کا کہاں رہ گیا ہے۔ مزید تھوڑا آگے بڑھی گلی کی طرف، تب اس کے پاس مزید آوازوں کا شور بڑھنے لگا کہ بہن جی ہوا کیا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں اس طرح ہڑبڑا کر۔ تو اسے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں تو صرف ایک شک کی بنا پر جا رہی ہوں، اگر میں جاؤں اور وہاں ایسا کچھ نہ ہوا تو میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ تب اس نے اپنے سر پر دوپٹہ لیا اور نقاب اچھی طرح اوڑھ لیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، اور پھر مسجد میں گئی۔ وہاں مسجد کے اندر کوئی نہ تھا، اسے باہر ایک بچہ نظر آیا۔ اس مسجد کے بچے سے اس نے پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ مولوی صاحب اس وقت اپنے کمرے میں ہوتے ہیں۔ وہ گئی، اور کیونکہ وہ پہلے مسجد کے اندر اس سائڈ پر کبھی نہیں آئی تھی جہاں پر مولوی صاحب رہا کرتے تھے، تو وہ اس بچے کے ساتھ مولوی کے حجرے کی طرف آئی۔ جب دروازہ دھکیلا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے بے چینی کے عالم میں دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، جبکہ اس کی اس طرح کی ہڑبڑاہٹ کی وجہ سے کافی سارے لوگ اور بھی وہاں پر
جمع ہو چکے تھے۔ اصل میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس کی بچی جو تھی رمشا، وہ 10 سال کی تھی، اور پھر وہ امام مسجد کے پاس قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی، اور امام مسجد صاحب جو تھے انہیں یہ بچی باقی بچیوں کی نسبت کافی پسند آئی تھی، بہت پیاری لگتی تھی، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ چاکلیٹ شوق سے کھاتی ہے، تو وہ اسے بہانے بہانے سے چاکلیٹ دیا کرتے تھے اور اسے اپنی جانب مائل کیا کرتے تھے، اور پھر وہ کوشش کرتے کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اور اس کے ساتھ کچھ غلط کر دے۔ لیکن ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پورا ارادہ باندھ چکے تھے کہ اسے علیحدہ کمرے میں لے آئے تھے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہ کوئی ملنے والا آ جاتا اور وہ مولوی اپنے اس بدنیتی کے اعمال جو تھے وہ ان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکا تھا۔ اور پھر اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ رمشا نہیں آئی تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے رمشا کو دھمکا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو کسی کو بھی بتایا تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تب انہوں نے دور سے دیکھا کہ رمشا کے والد عرفان آ رہے ہیں تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مولوی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ نزدیک آنے پر عرفان نے انہیں بتایا کہ رمشا کو بخار ہے، اسی وجہ سے وہ آج مدرسہ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن مزید لگ جائیں۔ تو جو مولوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ قدرے بحال ہو گئیں، اور پھر مولوی نے تھوڑا سکون کا سانس لیا اور یہ کہہ کر انہیں واپس عرفان کو بھیج دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک جب وہ ٹھیک ہو جائے تب اسے بھیج دیجیے گا۔ یوں 2 دن گزرے، 3 دن، اب رمشا کو بخار اتر چکا تھا، لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ روز بہانہ بناتی، مجھے آج بھی نہیں جانا مدرسہ میں، آج بھی میری طبیعت خراب ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی بہانہ نہیں چل سکتا تو پھر اس کے ابو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر واپس مسجد لے آئے اور استاد صاحب کے پاس یہ کہہ کر بٹھا دیا کہ اب اس کا بخار ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ اس کے جو اسباق کا حرج ہو گیا ہے کوشش کیجیے گا کہ اس کے پیچھے سے روین شروع ہو جائے۔ تب مولوی کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اور جن نظروں سے وہ رمشا کو دیکھ رہا تھا وہ کسی کو بھی اس طرح نظر نہیں آیا، کیونکہ لوگ اس پر کافی اعتبار کرتے تھے، بچے ان کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ تو اور پھر وہ مولوی صاحب نے عرفان کو بتایا کہ اس کا چونکہ سبب کا کافی حرج ہو چکا ہے، اس لیے اسے تھوڑا زیادہ ٹائم بٹھایا کریں گے تاکہ باقی بچوں کی نسبت یہ جو پیچھے رہ گئی ہے تو یہ ان کے برابر تک آ جائے۔ پھر جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوا تو باقی سب بچے چلے گئے، لیکن رمشا کو چھٹی نہ ملی، اور استاد صاحب نے مولوی نے اسے بتایا کہ چونکہ تمہارے سبق کا حرج ہو چکا ہے تم زیادہ ٹائم بیٹھ کے پڑھو، اور پھر یہ کہہ کر اسے اپنے حجرے کے اندر لے آئے۔ جیسے ہی حجرے کے اندر لے آئے تو وہاں پر آتے ہی پہلے اس نے چاکلیٹ دی، چونکہ چاکلیٹ رمشا کی کمزوری تھی تو اس نے وہ چاکلیٹ لے کر کھانا شروع کر دی۔ چاکلیٹ کھانے کے بعد جب مولوی صاحب نے رمشا کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا تو وہ فوراً بولی، نہیں مولوی صاحب، میری امی نے مجھے کسی غیر کے سامنے حجاب نکالنے سے منع کیا ہے، اللہ پاک اس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کا استاد ہوں، مولوی صاحب ہوں، میرے سامنے حجاب کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ اتنے میں باہر مسجد میں کوئی ملنے والا آ گیا اور مولوی صاحب کا وہ آج کا دن بھی ضائع چلا گیا، اور پھر وہ رمشا اس کی گرفت سے نکل آئی۔ اس نے اسے یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ آج تم گھر چلی جاؤ، لیکن تم آج کی نسبت وقت سے پہلے آ جانا، چونکہ تم وقت سے پہلے آ جاؤ گی تو تمہارا اسباق اچھے سے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر وہ رمشا اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ وقت سے 1 گھنٹہ پہلے آ گئی اور پھر وہ مدرسہ میں مسجد کے اندر داخل ہو گئی، اور پیچھے کمّو مائی نے جب وہ واقعہ حلیہ بتایا تب وہ نگہت بھاگی بھاگی مسجد کی جانب آئی، اور اب وہ دروازہ کھڑی پیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پکار رہی تھی۔ اتنے میں اور لوگ بھی جمع ہو چکے تھے، کیونکہ وہاں پر جیسے ہی مولوی صاحب نے دروازہ کھولا تو وہ کافی پسینے میں شرابور اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی ڈر چکا ہو۔ تب اس سے نگہت نے پوچھا کہ رمشا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے کیا پتا، کیونکہ ابھی تو بچے کا میں اس وقت یہ میرے آرام کا وقت ہے اور ابھی اس وقت رمشا یہاں نہیں آئی، 1 گھنٹے کے بعد بچوں کے آنے کا وقت ہوگا تو آپ اسی وقت پتہ کریے گا۔
بچی تو آپ کے گھر ہوگی، مجھے کیا پتہ۔ تب اس نگہت نے اسے بتایا کہ نہیں، وہ آج 1 گھنٹہ پہلے آئی ہے، اور تم مجھے بتاؤ کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اور پھر جب اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور ڈراؤنا لہجہ، تب وہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تب ابھی وہ دروازے پر کھڑے تھے کہ اندر سے گھٹی گھٹی آواز سی آنے لگی، تو رمشا کی آواز محسوس کر کے اس کی ماں دوڑ کر اندر گئی، تو جو رمشا کی حالت وہاں پر تھی وہ دیکھ کر غش کھا کر گر گئی، اور جب واپس اٹھی تو بھاگ کر رمشا کو اٹھایا، جو کہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی ماں کی باہر آواز رمشا نے سن لی تھی، لیکن مولوی صاحب نے اسے اتنا دھمکا کر رکھا ہوا تھا کہ وہ ڈر گئی تھی، اور وہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو بھی نہیں پکار سکتی تھی، اس لیے گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ لیکن یہ جان کر نگہت کو کافی خوشی ہوئی کہ اس کی بیٹی کی عزت محفوظ رہ گئی، اور جب وہ باہر آئی تو مولوی صاحب نیچے گرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر مولوی صاحب کی نبض پر ہاتھ رکھا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ وہ لوگوں کو وہاں موجود دیکھ کر ڈر اور خوف کے مارے انہیں دل کا دورہ پڑا، اور پھر وہ وہیں پر دم توڑ گئے۔ اور پھر نگہت اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ میری بیٹی کی عزت محفوظ رہ گئی ہے، اور اب اس مولوی سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ جب لوگوں نے اس مولوی کو دفنانے کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا۔ لوگوں نے دوسری قبر کھودی تو وہاں سے بھی ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا، تو انہوں نے اسی سانپ کے ساتھ اس مولوی کو وہیں پر دفن کر دیا۔ دفن کر کے جیسے پیچھے پلٹے تو انہیں اس قبر میں سے ہیٹ سی محسوس ہونے لگی، اور ایک خاص قسم کی بدبو محسوس ہوئی، اور پھر جب کوئی کبھی بھی اس قبرستان میں جاتا تو اس قبر کے پاس سے نہ گزرتا، کیونکہ وہاں اس قبر سے ان لوگوں کو کافی زیادہ بدبو آتی تھی، اور ایک طرح کی تپش محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا گویا کہ قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب مولوی کا تو نہیں پتا کہ اس نے اپنے ساتھ ایسا کیا کیا، اللہ جانے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، یا پھر اسی گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ وہیں پر دم توڑ گیا، کہ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قبر کا اتنا بڑا عذاب نازل کر دیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی جو نیت کے مولوی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ الخیر۔